لاٹ، میرا نام پاسٹر نقاش مسیح ہے اور خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں اس بابرکت پروگرام کے لیے جب آسمان سے جواب آئے۔ خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں جس میں بڑے ہی عظیم خدا کے خدام یہاں اس پروگرام میں ہمارے ساتھ ہوتے ہیں اور خداوند کے نام کو جلال ملتا ہے۔ اس بات کے لیے خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں، اور آج بھی بڑے ہی خدا کے زبردست خادم ہمارے درمیان موجود ہیں اور خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں اس بات کے لیے۔ اور تھینک یو سر، آپ اس پروگرام میں آئے اور میں چاہوں گا کہ آپ ناظرین کو اپنا تعارف بتائیں۔ تھینک یو ویری مچ بھائی صاحب۔ خداوند یسوع مسیح ناصری کے بزرگ جلالی فتح مند نام میں جرمایہ ٹی وی دیکھنے والے بہن بھائیوں کو میرا سلام۔ میں پاسٹر نقاش آپ کا شکر گزار ہوں، خدا کے خادم پاسٹر مینول طاہر کا شکر گزار ہوں، اور اس خوبصورت وقت کے لیے کہ ہم خدا ذوالجلال کے حضور میں اس کے کلام کی باتوں کو ایک دوسرے کے ساتھ بانٹیں گے۔ اور ہمارا ایمان ہے کہ دیکھنے والے جرمایہ ٹی وی دیکھنے والے بہن بھائی اس پروگرام کے اور کلام کے وسیلہ برکت پائیں۔ آمین آمین۔ بھائی صاحب میری درخواست ہے کہ آپ دعا میں رہنمائی فرمائیں۔ جی بھائی صاحب۔ آسمانی باپ یہوہ قدوس خدا، لشکروں کے رب، تیری تعظیم تیری شکر گزاری کرتے ہیں خداوند اس خوبصورت وقت کے لیے۔ ہم تیری بارگاہوں میں شکر گزاری کی صدائیں بلند کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں آج کے نشست خدا ذوالجلال تیرے لوگوں کے لیے، جرمایہ ٹی وی دیکھنے والے بہن بھائیوں کے لیے بابرکت ہو۔ خداوند اپنے خادم کو، پاسٹر نقاش کو، پاسٹر مینول طاہر کو، ان کی ساری ٹیم کو، چرچ کو، ٹی وی کو، چینل کو برکت دینا، تاکہ خداوند ملک کے میں اور دنیا میں یسوع مسیح کی منادی کرنے کے لیے یہ وسیلہ ثابت ہو، یسوع مسیح کے نام میں آمین آمین۔ تھینک یو سو مچ بھائی صاحب۔ بھائی صاحب چونکہ لینٹ سیزن ہے اور ناظرین جاننا چاہتے ہیں لینٹ سیزن کے حوالے سے روزوں کے ایام جا رہے ہیں، تو میرا پہلا کویسچن ہے لفظ لینٹ کے بارے میں آپ بتائیں، اس کے معنی اور مفہوم کیا ہے؟ جی بھائی صاحب، بائبل مقدس میں لینٹ لفظ نہ یونانی میں ہے نہ اور عبرانی میں، دونوں زبانوں میں لینٹ لفظ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے سر۔ یہ لاطینی زبان کا لفظ ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ لاطینی زبان جو ہے روم کی زبان ہے، جس کا مطلب ہے 40واں، اور اس کا جو لفظ ہے وہ کوارڈرا جیسیما لفظ استعمال ہوا ہے 40ویں کے لیے، جو لینٹ کے لیے، اور 13ویں صدی عیسوی میں یہ لفظ باقاعدہ طور پر رائج ہوا، بولا جانے لگا، اور کلیسیاؤں میں یہ جو ہے پریکٹس کیا جانے لگا۔ تو جب لینٹ کی بات آتی ہے تو اپنے گناہوں پر ماتم، افسوس، اور کچھ کلیسیائیں 40 دن تک اس کا اظہار کرتی ہیں، جو راکھ کے بدھ سے شروع ہو کر مبارک جمعے تک ہوتا ہے۔ تو اس لیے لینٹ جو ہے لفظ وہ افسردگی کو، بے چینی کو، گناہوں پر ماتم کو، افسوس کو، اپنے آپ کو ہمبل کرنے کو ظاہر کرتا ہے۔ بھائی صاحب آپ نے بڑا زبردست بیان کیا ہے۔ میرا دوسرا سوال ہے مسیحیت میں روزے کے دورانیے پر روشنی ڈالیں، کہ اکثر اوقات یہ سوال اٹھایا جاتا ہے کہ روزوں کے دورانیے کے بارے میں پوچھا جاتا ہے، اس کے بارے میں کائنڈلی بتائیں۔ جی بھائی صاحب، جو روزہ لفظ ہے وہ فارسی زبان کا لفظ ہے، جی، اور عبرانی میں اور عربی میں سوم لفظ استعمال ہوا ہے، جی بالکل ایسی ہے، اور یونانی میں نیسٹیو یا نیسٹیا لفظ استعمال ہوا ہے۔ جی، تو اس کا مطلب ہے کہ ٹو ابسٹین فرام فوڈ، ٹو کور یور ماؤتھ، یس، اور ٹو ہولڈ آن، یس، اپنے آپ کو ٹھہرا دینا، باندھے رکھنا، اپنے آپ کو روکے رکھنا خوراک سے، ہر اس جسمانی چیز سے جو ہمیں خدا سے دور لے کر جاتی ہے۔ اور ابسٹین بھی ہم نے کس سے کرنا ہے؟ سب سے بڑی بات گناہ سے ابسٹین کرنا، گناہ سے دوری خدا کی نزدیکی ہے۔ زبردست۔ کسی شخص نے کہا کہ جب ہم خوراک سے دور رہتے ہیں تو ہم جسمانی طور پر تو اور بدنی طور پر تو شاید ویک ہو رہے ہیں، لیکن روحانی طور پر ہم خدا کی قدرت اور قوت کو حاصل کر رہے ہیں۔ یس، آمین آمین۔ تو اس لیے جو مسیحیت ہے اس میں جو روزہ ہے یہ بہت ضروری ہے۔ اولڈ ٹیسٹامنٹ میں، پرانے عہد نامے میں، بابل کی اسیری سے پہلے یہ روزہ لفظ استعمال نہیں تھا ہوا۔ بابل کی اسیری سے پہلے اسے جان کے دکھ دینے
کے مترادف سمجھا جاتا تھا. جان کنی کی حالت، اپنے آپ کو دکھ دینا، اپنے آپ کو ماتم کی جگہ پر رکھنا، ٹاٹ اوڑھنا، خاک ڈالنا، اور افسردگی، ماتم، دکھ کا اظہار تھا. اور اس کا ہم پرانے عہد نامے میں احبار 16ویں باب کی 29ویں آیت، پھر 16ویں باب کی 31ویں آیت، پھر 23ویں باب کی 27ویں آیت، 23ویں باب کی 32ویں آیت، اسی طرح گنتی 29ویں باب کی 7ویں آیت، 30ویں باب کی 13ویں آیت. جی یہاں پر خدائے ذوالجلال رب العالمین نے خود بنی اسرائیل کو اس بات کے لیے بتایا اور کہا کہ تم اپنی جان کو دکھ دینا. یہ سال میں ایک دفعہ جو یوم کفارہ کا دن تھا، اس دن بنی اسرائیل اپنی جان کو دکھ دیتے تھے جی اور اس بات کو یاد کرتے تھے کہ ہمارے ساتھ مصر میں کس قدر تلخی، کس قدر دکھ اور کس قدر کرب کی حالت سے ہم گزر کے ہم پاس اوور ہوئے، فسح کیا گیا. ہم اپنے اس تلخی والی حالت کو یاد کرتے ہوئے خدا نے انہیں یہ حکم دیا تھا کہ تم نے اپنی جان کو دکھ دینا ہے، اپنی جان کو جو ہے نا وہ افسردگی میں اور دکھ کی حالت میں رکھنا ہے. تو اس بات کے لیے کہ موسیٰ نبی نے صرف ایک روزہ جس کو اپنی جان کو دکھ کے حوالے سے جو سالانہ تھا حکم دیا تھا، یعنی 7ویں مہینے کی 10ویں تاریخ کو کفارے کا دن، جس کو روزے کا دن کہا گیا ہے. احبار کی کتاب اس کا 16ویں باب کی 29ویں آیت اور 16ویں باب کی 31ویں آیت میں اس کا ذکر ہے. جی تو اس بات کے لیے، اور اسیری کے بعد تقریباً 4 اور سالانہ روزے مقرر کیے گئے. جی بابل کی جب 70 سال کی اسیری تھی، اس کے بعد 4 اور سالانہ روزے مقرر کیے گئے. اس کا ذکر ہمیں ذکریہ کی کتاب 8ویں باب کی 19ویں آیت میں ملتا ہے. تالمود کے مطابق یہ یہودی تاریخ میں 4 بڑے حادثوں کو یاد کرتے. جب ان کے اوپر پرسیکیوشن ہوئی، ان کے اوپر دکھ گزرا، اسیری کے بعد وہ آئے، تو وہ ان 4 ایونٹس کو جن میں سے وہ گزرے تھے، تلخی کی حالت میں، ابتری کی حالت میں، تذبذب کی حالت میں، دکھ کی حالت میں، تو وہ 4 ان کو روزے زیادہ سالانہ جو تھے وہ ان کو حکم دیا گیا کہ یہ بھی رکھنا. اور اس کا تالمود کے مطابق یہ یہودیوں کو بڑے حادثوں کی یاد کراتا ہے. اس طرح روزہ جو ہے وہ ماتم کا اظہار، دکھ کا اظہار. اگر پہلا سیمول 31ویں باب کی 13ویں آیت پڑھیں تو وہاں پر یہ دکھ کا اظہار ہے. اچھا، یہ توبہ کا نشان بھی ہے. واہ واہ واہ، ریپینٹنس، یس، توبہ کا نشان ہے روزہ. پہلا سیمول 7ویں باب کی 6 آیت میں اور پہلے سلاطین 21ویں باب کی 27ویں آیت میں یہ ریپینٹنس ہے، توبہ ہے. پھر تیسری بات کہ یہ فروتن ہونے کی علامت بھی ہے. اچھا، لفظ جو ہے فروتن، بھائی صاحب، جی جی، یہ 2 لفظ ہے فارسی کے لفظ، فرو اور تن، ہے نا. اپنے آپ کو، تن کو گرا دینا، جسم کو نیچے کر دینا، ہمبل کر دینا اپنے آپ کو. اور خدا نے بائبل مقدس میں کہا تو اپنے آپ کو فروتن کر. خدا نہیں ہمیں کہہ رہا کہ میں تمہیں فروتن کروں گا. خدا چاہ رہا ہے کہ ہم فروتن ہوں، اور یہ نشان ہے اس کا کہ ہم روزہ رکھیں، اپنے آپ کو فروتن کریں، اور خدا کی حضوری میں ہم بڑی عاجزی سے، انکساری کے ساتھ اس خدائے ذوالجلال کی حشمت، اس کی قدرت اور اس کے جلال کو جانتے سمجھتے ہوئے اپنے آپ کو فروتن کریں. یس یس یس. تو یہ فروتنی کی بھی علامت ہے. پھر اس کے بعد یہ خدا کی مدد اور ہدایت حاصل کرنے کے لیے بھی روزہ رکھا جاتا تھا. اگر ہم خروج 34ویں باب کی 28ویں آیت پڑھیں تو وہاں پر خدا کے لوگ جو تھے خدا کی پروویژن، مدد، ہیلپ، اس کی پروٹیکشن کے لیے، مدد کے لیے روزہ رکھ رہے تھے. اور پھر روزہ دوسرے لوگوں کے لیے بھی رکھے جاتے تھے. اگر ہم عزرا کی کتاب 10ویں باب کی 6 آیت میں دیکھیں تو وہاں پر بنی اسرائیل کے لیے روزہ رکھا گیا. پھر آستر نے رکھا وہ 3 دن کا روزہ، اس نے اپنی قوم کے لیے روزہ رکھا. اور یہ اس بات کی نشاندہی کہ اگر ہم روزہ رکھتے ہیں تو ہمارے لیے دوسروں کو اہمیت دینا بڑا ضروری ہے، دوسروں کو اپلفٹ کرنا بڑا ضروری ہے. مسیحیت میں روزہ دوسرے قوموں اور مذاہب سے بالکل مختلف ہے، منفرد ہے، بالکل ایسے. وہ اس لیے بھائی صاحب منفرد اور مختلف ہے کیونکہ ہم نے لوگوں کو اپلفٹ کرنا ہے. یس، بالکل ایسے ہی ہے.
نہ کہ لوگ ہمیں روزہ دار جانے. یسوع مسیح کی ٹیچنگ متی کی انجیل 6 باب میں جی بالکل انہوں نے کہا جب بھی تو روزہ رکھ. اب 3 کام وہاں پر بڑے زبردست کام یسوع مسیح نے راست بازی کے کام بتائے. جی جی. پہلا کام کیا تھا؟ جب تو دعا کرے تو کوٹھڑی میں جا. کوٹھڑی میں جا. جب تو ہدیہ دے ہاں جی خیرات تو اپنا تیرا دایاں ہاتھ جو کرتا ہے یہ راست بازی کا کام. جی واہ. اور روزہ راست بازی کا کام. آمین. دیٹ از دا اسپرچول ورک. یہ راست بازی کا رائچسنس کا. آمین. اور راست بازی کے کام یہ خدا کی حضوری میں خدا کو پسند آنے کے لیے، نہ کہ کسی شخص کے لیے، کسی قوم، کسی امت، کسی بشر کے لیے، بلکہ دوسروں کو اپلفٹ کرنے کے لیے. راست بازی کے کام. پھر خدا کی خوشنودی اور دعا کے بار آنے کے لیے بھی روزے رکھے جاتے تھے. اگر ہم یسایہ 58 باب پڑھیں تو وہاں پر ایک پاورفل پریئر ہے، پاورفل پریئر. اور خدا کے کلام میں لکھا ہے تمہارے روزے کیوں نہیں قبول ہوتے؟ تم روزے رکھتے ہو تاکہ لوگوں کو بتاؤ. ایسا روزہ کہ تم اپنے جسم کو جھاؤ کی طرح جھکانا، اپنے آپ کو ہمبل کرنا، دوسروں کو اپلفٹ کرنا. بالکل ایسی. اور تمہاری دعا نہیں سنی جاتی، عالم بالا پر دعا نہیں پہنچ رہی. کیوں نہیں پہنچ رہی؟ کیونکہ خدا چاہتا ہے کہ ہم ایسے راست بازی کے روزے رکھیں کہ جس کے وسیلہ سے خدا کی قدرت ہماری زندگیوں میں آئے، اور ہمارے ملنے کے سبب سے، ہمارے ساتھ کسی شخص کے جڑنے کے سبب سے وہ شخص یہ جانے کہ بے شک یہ زندہ خدا کے بیٹے. آمین. پریز دا لارڈ. آمین. اور پھر بھائی صاحب نئے عہد نامے میں جو روزے تھے وہ بعض کٹر فریسی جو تھے ہفتے میں 2 دن روزے رکھتے. جی بالکل ایسے ہی ہے. اور پیر اور جمعرات کو یہ وہ روزے رکھتے تھے. اگر ہم لوکا کی انجیل اس کے 18ویں باب کی 22 میں آئے تو یسوع مسیح نے ان کو بتایا کہ تم روزے رکھتے ہو، ہفتے میں 2 دفعہ روزے رکھتے ہو. 2 دفعہ وہ مینشن کیا گیا کہ ہفتے میں 2 دفعہ روزے رکھتے. ہاں 2 دفعہ یسوع مسیح نے کہا. پر یسوع نے اس سے پہلے اگر اس کا سیاق دیکھیں تو وہ یسوع کہہ رہے ہیں تسی دہائی یکی بھی دین دیو، روزے بھی رکھ دیو، پر تو نے بڑی باتوں کو، انصاف کو، محبت کو اور اسپرچول لائف کو، جو صحیح اسپرچول لائف اس کو ترک کر دیا. ایماندار کے لیے سب سے پاورفل اور ضروری بات ہے مسیحیت میں روزے کہ خدا کی خوشنودی، خدا کی قربت، پاور آف دا ہولی اسپرٹ، اور ہماری زندگی کے وسیلہ سے لوگ برکت. آمین آمین. میں ایک چھوٹی سی آپ کی اس بات کو کنٹینیو کروں گا کہ بلی گرام میں خدا کا خادم، اس زمین پر انہوں نے ایونجلزم کی. ایک شخص ان کو دعوت دی گئی کسی ملک میں منادی کے لیے، تو ایک شخص ان کی لیے ہائر کیا گیا کہ یہ ڈرائیور ہے، یہ آپ کو ایئرپورٹ سے ہوٹل اور پھر اس کے بعد جہاں پر کنونشن ہوگی وہاں پر چھوڑے گا. 7 دن تک وہ شخص جو ہے ڈرائیور خدا کے خادم کے ساتھ رہا. جب وہ روزوں اور دعاؤں کے ساتھ خدا کے خادم منادی کرتے ہیں تو امپیکٹ دوسرے لوگوں پر بھی پڑتا ہے. اور وہ شخص جب آخری دن ایئرپورٹ پر خدا کے خادم کو چھوڑنے جا رہا ہے تو خدا کے خادم سے سوال پوچھتا ہے ہو آر یو؟ اس نے کہا ڈو یو نو آئی ایم بلی گرام. میں تو جاننا ہوں کہ تو بلی گرام ہے، پر تیرے اندر کچھ ہے. یہ 7 دن سے شراب کی بوتل میرے گاڑی میں پڑی ہے، میری جرت نہیں ہوئی کہ میں اس کو ہاتھ لگا کے پی لوں. تیرے پاس جو قوت ہے، جو قدرت ہے، جو پاور ہے، اس کو میں نے محسوس کیا اور میری گاڑی کا ماحول چینج ہو گیا. زبردست زبردست. اور یہ تب ہے جب ہم دعا روزے میں خدا کی قربت، رول القدس کی حضوری میں چلتے ہیں اور خدا ہماری زندگیوں میں جلالی کام کرتا ہے. خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں. بڑا زبردست پاسٹر داؤد میکائل صاحب نے روزے کے دورانیے پر روشنی ڈالی، اور اس میں بڑا زبردست انہوں نے بتایا کہ روزہ توبہ کا موقع دینے کا بڑا ذریعہ ہے. روزہ خداوند سے شخصی تعلق کو بحال کرنے کا ایک بڑا ذریعہ ہے، اور روزہ میں خدا ایماندار کو موقع فراہم کرتا ہے کہ وہ توبہ کریں، گریہ گزاری کریں، آہ و نالہ کریں اور خدا کے حضور وقت گزاریں تاکہ وہ روح القدس کی قوت اور قدرت کو اپنی زندگی میں حاصل کریں. خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں. بھائی صاحب میرا اگلا سوال ہے، کیا بغیر مقصد کے روزہ رکھا جا سکتا ہے؟ پریز دی لارڈ. اگر ہم متی رسول کا انجیلی بیان اس کے 9ویں باب کی 14ویں سے 17ویں آیت پڑھیں تو یوحنا کے شاگردوں نے یسوع سے کہا کہ ہم اور فریسی تو اکثر
روزہ رکھتے ہیں اور تیرے شاگرد روزہ نہیں رکھتے؟ تو یسوع مسیح نے ان کو جواب دیا جب تک دلہا ان کے ساتھ ہے تو براتی کیسے روزہ رکھ سکتے ہیں؟ بالکل ایسی ہے۔ تو یسوع نے کہا جب دلہا جدا ہوگا تو یہ روزہ رکھیں گے، اور یہ روزہ کیوں رکھیں گے؟ اب یہاں پر سوال ہے کہ روزہ کیوں ضروری ہے اور کیوں رکھنا ہے؟ جی، اعمال کی کتاب 13ویں باب کی 2 اور 3 آیت میں جب ہم دیکھ رہے ہیں کہ جب وہ خداوند کی عبادت کر رہے تھے اور روزے رکھ رہے تھے تو روح القدس نے کہا کہ میرے لیے برناباس اور ساؤل کو اس کام کے واسطے مخصوص کر دو جس کے واسطے میں نے ان کو بلایا ہے۔ تب انہوں نے روزہ رکھ کر اور دعا کر کے ان پر ہاتھ رکھ کر انہیں رخصت کیا۔ ہاللیلویہ، ہاللیلویہ، یہ سب سے پاورفل بات ہے۔ یس، مسیحی روزہ کا مقصد ہے وہ یہ ہے کہ ایماندار اسٹرینتھن ہو، واہ 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 واہ، ایماندار زبردست زبردست۔ آپ کو پتہ ہے یوحنا اعمال کی کتاب اس کے 4 باب میں پترس اور یوحنا کہاں جا رہے ہیں؟ عبادت کے لیے جا رہے ہیں، عبادت کے لیے، ہے نا؟ اور کلام میں لکھا ہے کہ ایک جنم کا مفلوج وہ بھکاری ہیکل کے خوبصورت دروازے کے سامنے بھیک مانگ رہا ہے نا؟ تو وہ کیا کر رہے ہیں؟ سونا چاندی دے ساڈے کو نہیں ہے، پر جو کچھ ہمارے پاس ہے وہ تجھے دیے دیتے ہیں، یسوع مسیح ناصری کے نام سے اٹھ اور چل۔ کیسی پاورفل بات! روح القدس کی حضوری جو ہے وہ زندگیوں میں اس بات کے لیے، ایماندار کے لیے، کہ ہمارے پاس شاید سونا چاندی نہ ہو لیکن ایماندار کے پاس جو سب سے پاورفل بات ہے وہ روح القدس ہے جو ہمیں اسٹرینتھن کرتا ہے اور لوگوں سے منفرد کر دیتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ دنیا میں کسی مذہب، قوم، فرقے، قبیلے کے پاس خدا کا روح نہیں ہے۔ ایماندار جو یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کرتا ہے اس کے پاس پاک روح ہے اور وہ پاک روح کی قوت اور قدرت میں ٹریول کرتا ہے۔ ہاللیلویہ، یہ مقصد ہے ایماندار کا روزہ رکھنے کا کہ میرے اندر پاک روح ہو، میں روح القدس سے بھر جاؤں۔ کلام میں لکھا ہے میری بادشاہی اور میری راست بازی کی تلاش کر، دنیا کی ساری چیزیں تجھے ملیں، ایوری تھنگ جو ہم خواہش کرتے ہیں۔ ایماندار کے لیے ایوری تھنگ جو اس کی ضرورت ہے، جو خدا چاہتا ہے کہ اس کو ملے، وہ ایماندار کے لیے فقط کیا ہے؟ روح القدس کی حضوری کے طلبگار ہو، خدا کے کلام میں لپٹے رہنا، اس کے خوف میں زندگی گزارنا، اس کے ساتھ اپنے ساتھ چلتے رہنا۔ ہنوک کے بارے میں لکھا ہے وہ خدا کے ساتھ ساتھ چلتا تھا اور خدا نے اسے اٹھا لیا۔ یہ خدا کے لوگ ہیں جو اس کے حضوری میں چلتے ہیں، اس کی قدرت کے سائے میں چلتے ہیں، صلیب کے سائے میں زندگی گزارتے ہیں، برے کے خون کی فتح کے نعرے لگاتے ہیں اور خدا کی قدرت ان کی زندگی میں کام کرتی ہے۔ اور یہی مقصد ہے، یہی بلیور کا مقصد، اور کوئی مقصد نہیں ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایماندار، جب ہم ایماندار کہتے ہیں تو وی آر چرچ۔ چرچ وہ ہے جو روح القدس کی حضوری سے بھرا ہوا ہے، اور چرچ کا مقصد ہی ایک تھا۔ اگر ہم اعمال کی کتاب، پوری کتاب کو پڑھیں تو وہاں پر کوئی نہیں انہوں نے کہا کہ سانو سونا چاندی چاہیے، سانو کار چاہیے۔ بے شک یہ ہمیں خدا کی برکتوں کے وسیلہ ملتا ہے۔ جو روح القدس کی حضوری ہے، راست بازی کا اجر ہے، خدا ہمیں دیتا ہے۔ دنیا کی چیزوں کے لیے کلام میں لکھا ہے ببر کے بچے حاجت مند اور بھوکے ہوں گے پر میرے طالب کسی نعمت کے محتاج نہ ہوں گے۔ بالکل ایسے ہمارا کام کیا ہے؟ ہمارا کام ہے انجیل سنانا۔ یہی خدا چاہتا ہے کہ ہم روزے کیوں رکھیں۔ جی، اگر ہم نے یہاں پر پڑھا ہے تو وہاں پر لکھا ہے کہ انہوں نے عبادت کرتے روزے رکھ کر روح القدس کی حضوری میں برناباس اور اس کو ساؤل کو کہا کہ جاؤ کر دیا۔ اب آپ پوری اعمال کی نیا عہد نامہ پڑھیں تو جو یسوع مسیح ہے، یسوع مسیح نے روزوں کے بارے میں ٹیچنگ دی ہے، لیکن جب شاگردوں کے پاس روزے رکھنے کی باری آئی ہے تو شاگرد روزے کیوں رکھ رہے ہیں؟ وہ روح القدس کی گائیڈنس مانگ رہے ہیں کہ ہم نے انجیل کہاں سنانی۔ وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ خداوند مجھے یہ کام کرنا ہے، وہ کہہ رہے ہیں میں نے انجیل کہاں سنانی ہے، مجھے گائیڈ کر پاک روح۔ اور وہ ہاتھ رکھ کے پھر اگر ہم دیکھیں اعمال 14ویں باب کی 23ویں آیت، اور انہوں نے ہر ایک کلیسیا میں ان کے لیے بزرگوں کو مقرر کیا اور روزے سے دعا کر کے، کس سے؟ روزے سے دعا کر کے انہیں خداوند کے سپرد کیا جس پر وہ ایمان لائے تھے۔ اب یہاں پر اکنیم میں کلیسیا قائم کی گئی ہے، اور اکنیم میں کلیسیا جب قائم کی گئی ہے تو روزے رکھ کے ان کو مخصوص کر رہے ہیں کس کام کے لیے؟ اور ایونجلزم کرو اور خدا کا کام کرو، یسوع مسیح کے لیے روحیں جیتو۔
کوئی انہوں نے ورلڈلی ڈیزائر نہیں ہے، دنیا کی خواہش نہیں ہے، دنیا کا کام نہیں ہے، خدا کا کام، انجیل سناؤ، خدا کا کام کرو، خدا کے لیے روحیں جیتنا، یہی روزے رکھ کا مقصد ہے۔ ایماندار کے لیے اسپرچول ریلم میں ایک ہی روزے کا مقصد ہے کہ میں روح میں اتنا سٹرینتھن ہو جاؤں کہ مکاشفے مجھے مل جائیں، آسمان مل جائے، خدا کی قدرت مل جائے، خدا کی حضوری مل جائے، اور آسمان میرے پہ کھلے رہیں اور میں خدا کے جواب کا انتظار کروں۔ جاؤ، گو دس وے، اس جگہ پر جاؤ، وہاں جاؤ، خدا کا کام کرو، اور دیٹ از دا پرپز آف دا فاسٹنگ۔ ہاللیلویہ، پریز دا لارڈ۔ بڑی ہی خوبصورتی کے ساتھ بڑی بابرکت باتیں پاسٹر داؤد میکائیل صاحب نے فرمائیں، اور روزے کے جو مقاصد ہیں کلام مقدس میں، جن جن لوگوں نے، خدا کے لوگوں نے جن جن مقاصد کے لیے روزے رکھے اور خدا نے بر وقت جواب دیا، اور آسمان پر سے خداوند نے ان کے لیے وہ کام کیے جن مقاصد کے لیے انہوں نے روزے رکھے، اور خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں۔ اور بڑی خوبصورت بات انہوں نے فرمائی کہ روزے کے ذریعہ سے ایماندار زور حاصل کرتے ہیں، خدا میں بڑھتے ہیں، ترقی پاتے ہیں، اور ان میں خدا ان کو اقبال مند کرتا ہے، بڑھاتا ہے۔ خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں اس بات کے لیے کہ جب بھی ایماندار روزہ رکھتے ہیں، جس مقصد کے لیے رکھتے ہیں، خداوند ان کے اس مقصد کو تکمیل بخشتا ہے۔ خداوند کی بڑی شکر گزاری کرتے ہیں۔ پاس صاحب، تھینک یو سو مچ، آپ نے بڑی ہی خوبصورتی کے ساتھ کلام کی عمیق باتوں کو ناظرین تک پہنچایا۔ ہم خداوند کے شکر گزار ہیں، اور آپ کے بھی شکر گزار ہیں۔ خداوند اور زیادہ آپ کو اپنے جلال کے لیے کثرت سے استعمال کرے۔ ناظرین، آئیں ہم اپنے سروں کو جھکائیں، ہم دعا مانگیں گے۔ خدائے قادر مطلق زندہ آسمانی باپ، تیری شکر گزاری کرتے ہیں کہ تو عظیم خدا ہے، اور تو ہر وقت اپنے لوگوں کے ساتھ رہتا ہے، اور ان کو مواقع فراہم کرتا ہے کہ تیرے لوگ تیرے حضور دعا میں ٹھہرے، روزے میں ٹھہرے، تجھ میں اے خداوند اپنی شخصی زندگی کو بحال کریں اور تیرے نام کو عزت اور جلال دیں۔ اس بات کے لیے خداوند تیری شکر گزاری کرتے ہیں کہ تو نے اے خداوند اپنے کلام کے ذریعہ سے اے خداوند ہمیں برکتیں بخشی ہیں، تاکہ ہم اے خداوند تجھ میں بڑھتے جائیں، اور اے خداوند ہماری زندگیاں تیرے جلال کے لیے وقف رہیں۔ اور اے خداوند شکر گزاری کرتے ہیں تیرے خادم کے لیے، جس نے بڑی ہی خوبصورت باتیں جو اے خداوند تیرے کلام میں سے بیان کی، اور جن کے وسیلہ سے اے خداوند تیرے لوگوں نے برکت پائی۔ اے خداوند تیرا شکر ادا کرتے ہیں۔ اے خداوند اس سارے پروگرام کے لیے بھی تیری شکر گزاری کرتے ہیں، تمام ناظرین کے لیے، سامعین کے لیے بھی تیری شکر گزاری کرتے ہیں، تاکہ یہ کلام کی باتیں سننے والوں پر اے خداوند تیرا گہرا فضل ہو جائے، یسوع کے نام سے آمین۔ میں امید رکھتا ہوں کہ آپ نے اس پروگرام کے وسیلہ سے برکت پائی ہے۔ مجھ پاسٹر نقاش مسیح کو اجازت دیں، اور ہم ایک نئے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ دیکھتے رہیں پروگرام جب آسمان سے جواب آئے، اونلی آن جرمایا ٹی وی۔